تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تہہ دل سے توجہ کے ساتھ جو ہے حضرت جی کا بیان بھی سنیں۔ میں حضرت جی کا بہت ہی مشکور ہوں۔ اللہ پاک حضرت جی کو جزائے خیر دے، اور انتظامات کرنے میں میری جماعت کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ بہت خدمت کی، بہت دعوتیں چلائیں، اور جس کا بھی اس اجتماع کے اندر جتنا بھی حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جو ہے اللہ پاک ان کے اوپر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ہمارے ممتاز نوغیری صاحب ہیں، فیصل آغا ہیں، اور دیگر حضرات ہیں، ہمارے عمران بھائی، گڈو، اور ہماری جماعت کے ساتھی، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر دے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت جی سے کہ حضرت جی جو ہے اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں، اور اس سے پہلے نکاح ہے بھائی محمد عمیر کا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کون ہے وکیل کون ہے؟ آپ ہیں؟ اجازت ہے؟ گواہ کون ہے؟ اجازت ہے؟ عمیر احمد ول شمس الدین صاحب، آپ کا نکاح شائستہ بنت محمد حنیف کے ساتھ باجازت وکیل شکیل احمد صاحب، والد عبداللطیف صاحب، اور گواہن ہیں محمد رضوان والد محمد عثمان، محمد شاہد والد نظر محمد، آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دینا چاہ رہے ہیں 20,000 روپیہ. حق المہر ہے موجل یعنی عند الطلب. آپ کے نکاح میں دے رہے ہیں. قبول ہے؟ بارک اللہ، مبارک رسول اللہ. دوستوں اور بزرگوں، وقت کافی گزر گیا اور میں نے بھی بڑا لمبا سفر کرنا ہے، ثوابی جانا ہے، تو میں
مختصر سی دو باتیں کرتا ہوں۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے مل کے توبہ کر لیں، اور اللہ کے نیک بندے برگزیدہ ہستی موجود ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے سامنے توبہ کر لوں اور سارے مل کے اللہ کو منا لیں۔ باب التوبہ ایک جنت کا دروازہ ہے جو میرے رب نے کھول رکھا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، اور فرمایا توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، دن کے اجالے میں کھلا ہے، رات کی تاریکی میں بھی کھلا ہے۔ فرمایا جتنی بڑا گناہگار آ جائے، چاہے اس کے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ بڑھ جائیں، اور ایک دفعہ کہہ دے میرے مالک، میرے مولا، میری توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنا تیرا کام ہے، ساری خطاؤں کو معاف کر دینا پھر ہمارا ہی کام ہے۔ یا اللہ دن میں گناہ کیے، رات میں گناہ کیے، آنکھ سے گناہ ہوئے، زبان سے ہوئے، کانوں سے ہوئے، شرمگاہوں سے ہوئے، یا اللہ کس کس گناہ کی کہاں کا معافی مانگی جائے۔ فرمایا میرا بندہ چاہے گناہ آنکھ سے کیے، زبان سے توبہ کرو معاف کر دوں گا، گناہ کان سے کیے، زبان سے توبہ کرو معاف کر دوں گا۔ اللہ میں زبان سے توبہ نہ کر سکوں کیا پھر مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ فرمایا پھر بھی معافی مل سکتی ہے کہ گناہ کے بعد تو نے کوئی نیکی کر لی، اللہ فرماتے ہیں اس نیکی کے بدلے میں پھر بھی ہم تیری خطا کو معاف کر دیں گے۔ یا اللہ توبہ کا دروازہ اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ساتھ کوئی لانے پڑیں گے، وسیلہ بنانا پڑے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا والے وسیلہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں چار بندے چل کے آئے، دنیا والے یہ بھی چاہتے ہیں تحریریں بنائی جائیں، قول و اقرار بھی کیا جائے۔ قربان جاؤں میرے مولا، وہ فرماتے ہیں بندے بھی جمع نہ کرو، قربان جاؤں میرے مولا، یہ بھی نہیں فرماتے کہ معاہدہ کرو، ایگریمنٹ کرو، تحریر کرو۔ اللہ تو فرماتے ہیں میرا بندہ تیری ندامت بھی توبہ ہے، تو گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے گا، میں رب تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا، تو گناہ کے بعد نیکی کر لے گا پھر بھی معاف کر دوں گا۔ اگر تو نے کہہ دیا استغفر اللہ تعالی ربی، اللہ فرماتی ہے تو نے توبہ کا کلمہ زبان پہ پورا ادا ہی نہیں کیا، ہم نے پہلے ہی تجھے معاف کر دیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے رابعہ بصریہ سے پوچھا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہ رابعہ یہ تو بتاؤ کہ بندہ توبہ کب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کب کا کیا مقصد ہے؟ پہلے اللہ منظوری دیتا ہے پھر بندہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کبھی بندوں کی توبہ رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ قبولیت کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، اس لیے توبہ رد ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ایک صحابی رسول چل کے آئے، کملی والا میرے سے گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ کملی والا پھر گناہ ہو جائے، فرمایا پھر توبہ کر لو، اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ آقا پھر گناہ ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے، قربان جاؤں آمنہ کے لال نے بتایا کہ بندے تو توبہ کرنا چھوڑ جائیں گے، لیکن رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔
تم اپنی اولاد سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے، کوئی مالک اپنے نوکر سے جلدی راضی نہیں ہوتا، استاد اپنے شاگرد سے جلدی راضی نہیں ہوتا، پیر اپنے مرید سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا، اتنی میرا مولا اپنی مخلوق سے جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ فرمایا سب سے جلدی منانا اور رب کو آسان ہے، دن کے یہ تو شکر ادا کرو۔ اللہ یوں نہیں کہہ دیا کہ صرف کعبے میں آؤ گے میں توبہ قبول کر لوں گا، شکر ادا کرو۔ یہ پابندی نہیں لگا دی، جہاں گناہ کیا وہیں توبہ کرو معاف کروں گا۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ جتنی گناہ کیے اتنی نیکیاں کرو گے پھر جا کے تمہیں معاف کروں گا۔ تو قربان جاؤں میرے اللہ نے اتنی وسعت دکھا رکھی ہے، تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ زیادہ ہو جائے، اور ایک دفعہ تیرا آنسو زمین پہ گر گیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ایک نوجوان نے عادت بنا لی، روزانہ اپنا گناہ ڈیری میں لکھنا شروع کر دیا کہ دیکھو تو صحیح آخر میں کتنی گناہ کرتا ہوں۔ لکھتے لکھتے یہ دن آ گیا کہ ڈیری کے اندر جگہ ہی خالی نہیں بچی، اور رو کے ماں کو جا کے بتایا اماں میں نے اتنے گناہ کر دیے کہ اب میری ڈیری میں جگہ ہی خالی کوئی نہیں ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کبھی نیکی بھی ڈیری میں لکھی ہے؟ اماں میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے۔ کیسے لکھتا؟ ہاں ایک نیکی کی تھی، آمدن نہیں لکھی ہے، تاکہ ایک ہی تو نیکی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا لکھ دو۔ بیٹا نے کیا بتایا کہ اماں مجھے ایک دن برائی کا موقع مل گیا تھا، جب برائی کے قریب ہوا مجھے اپنے مالک سے شرم آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے زنا نہیں کیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو نیکی ہے، ذرا لکھ تو دو ڈیری کے اندر۔ اماں جگہ تو خالی کوئی نہیں ہے۔ آخری صفحے پہ ایک جگہ ملی خالی، وہ بھی مختصر چھوٹا سا ٹکڑا، وہاں لکھ دیا اللہ ایک دن تیرا خوف دل میں طاری ہوا اور تیرے ڈر کے بارے میں نے زنا نہیں کیا۔ یہ نیکی ہے جو لکھ دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گناہگار جب صبح اٹھا تو کیا دیکھا کہ سارا دفتر گناہوں کا کاپی صاف ہو چکی ہے اور اکیلا وہ نیکی لکھی ہوئی ہے، گناہ اللہ نے مٹا دیے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور نیکیاں گناہوں کو مٹانے والی ہوتی ہیں۔ آمنہ کے لال کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کملی والا میں بڑا گناہگار ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ مدینہ منورہ کے اندر آیا، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے۔ اللہ اکبر، آنکھیں ترس رہی ہیں، آنکھیں ترس رہی ہیں دیکھنے کو۔ آخری مدینے سے جب میں آخری سلام پڑھ کے نکلا تو مجھے حضرت مل گئے۔ آخری ملاقات میں معاہدے شریف میں التجا کر کے آ گیا تھا، سلام پیش کر کے باب السلام میں حضرت مل گئے، ہم دوبارہ بیٹھ گئے، پھر باتیں کرنے لگ گئے، پھر گنبد خضرا نظر آ گیا۔ حالانکہ میں حاضری دے آیا تھا، حضرت کی برکت سے اتنی دل بھر آیا کہ میں نے کہا میں دوبارہ جاتا ہوں، ایک دفعہ محبوب کا دوبارہ سلام بھر کے آیا۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے گا، تمہیں کیا پتہ مدینے کا؟ وہ تو امام مالک سے پوچھو، اس مدینے کے عاشق سے پوچھو جس نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی سے باہر سفر ہی نہیں کیا، آج بھی قبر مدینے میں موجود ہے۔ میں نے بڑا غور کیا کہ یہ مدینہ ہے کیا؟
پتہ چلا مسکن ہے آمنہ کے لال کا، پتہ چلا جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہے تو مدینے کا۔ آدھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی اذان ملی مدینے میں، جمعہ ہوا فرض مدینے میں، عیدین کا حکم ملا مدینے میں، اور فرمایا پہلی قبر بنی وہ جنت البقیع بن گئی، وہ بھی مدینے میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی مدینے میں۔ وہ احد پہاڑ 8 میل لمبا اونچا بڑا خوبصورت، وہ جنت کا پہاڑ بھی مدینے میں، وہ جنت کی وادی عقیق بھی مدینے میں۔ تو پھر مدینہ ہے کیا؟ میرے عرب کے لوگ تو آج بھی کہتے ہیں المدینہ جزء من الجنہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنتی بنا رکھا ہے۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ آمنہ کے لال کے پسینے کی خوشبوئیں آج بھی مدینے کے فضاؤں میں موجود ہیں۔ وہ معطر و معمر گلیاں، وہ منور گلیاں آج بھی مدینے میں موجود ہیں۔ 70,000 فرشتہ روزانہ اترتا ہے، وہ بھی مدینے میں اترتا ہے۔ یا اللہ، اور مدینے میں کیا ہے؟ فرمایا مدینہ ایمان کا محور ہے۔ ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، فرمایا پوری دنیا سے ایمان بچ کے میرے مدینے میں آ جائے گا۔ دجال نہیں جائے گا، طاعون نہیں جائے گا، فتنے نہیں جائیں گے، ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، آمنہ کے لال کی قبر محفوظ رہے گی۔ آمنہ کے لال مدینے میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول چل کے آئے، کملی والا بڑا گنہگار ہو، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ نا، وہ کھڑے ہو گئے۔ کملی والا بڑا گنہگار ہو، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ متوجہ ہو گئے۔ فرمایا آپ جب متوجہ ہوتے تو پورے کے پورے ہوتے، وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، آپ جب بھی متوجہ ہوتے پورے کے پورے ہو جاتے تھے۔ جب اشارہ فرماتے تھے، انگلی کا اشارہ کیا، لیکن پہاڑوں کو کیا، چاند کو کیا، بادلوں کو کیا، درختوں کو کیا، جانوروں کو کیا۔ جب انسان کی باری آئی، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ، پورے ہاتھ کا اشارہ فرما دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، آپ متوجہ ہو گئے کون تھا میرا غلام جو کہہ رہا تھا بڑا گنہگار ہوں۔ آخری کونے میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں قربان ہو جاؤں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میں قربان ہو جاؤں، میں ہی وہ گنہگار تھا۔ آپ نے فرمایا تو گنہگار ہے ہی نہیں کمری والا، میں ہی گنہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ تو میں نے پڑھ لی ہے۔ فرمایا جا میرا صحابی، جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ پھر گنہگار رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے معافی کا صرف ایک مسئلہ ہو جاتا، صرف نماز ہی ذریعہ ہوتا نا، توبہ کا مسئلہ ہو جاتا۔ فرمایا روزے کے ذریعے گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کے ذریعے معاف ہو جائیں گے، صدقے کے ذریعے معاف ہو جائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، حدیث سنو گے یا پڑھو گے، یا درود و سلام پڑھو گے، یا کلمہ پڑھو گے، یا مسجد میں بیٹھو گے، فرمایا
فرمایا کوئی نیکی کرنا تیرا کام ہوگا، ساری خطاؤں سے معاف کر کے پاک کر دینا میرے مولا کا کام ہے۔ فرمایا تم نے اتنی ڈھیروں گناہ کر دیے ہیں یا اللہ ہم تو گنے نہیں سکتے ہیں، حساب کیسے لگائے؟ اور میں حساب کتاب نہ لگاؤ، بس توبہ کرو۔ یا اللہ توبہ کے بعد ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا بھی نہیں ہے۔ عجل التوبۃ قبل الموت، فرمایا مرنے سے پہلے توبہ تو ضرور کر لیا کرو، تاکہ یا اللہ جو نہیں کر سکا فرمایا اس کے لیے تم توبہ کر لو۔ جو خود بغیر توبہ کے مر گیا یا توبہ کر کے مر گیا پھر ہمارے ذمے آ گیا، ہم اس کے لیے توبہ کر سکتے ہیں، یعنی باپ کے لیے، اولاد کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ کیسے کریں گے؟ اور میں اللہم، یہ جو لفظ اللہم ہے تمام دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے، یہ جو لفظ اللہم ہے تمام اللہ کے صفاتی ناموں کا یہی مجموعہ ہے۔ اور تم نے کہہ دیا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک بندے کے لیے آئے، اس کی بخشش کے لیے آئے، سفارش کے لیے آئے، جاؤ میں نے تمہاری پوری دعا ہی قبول کر لی ہے، میں نے سب کو ہی معاف کر دی ہے۔ یا اللہ اور بھی فرمایا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکمن دعا کون سی کروائی ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب سے حکمن دعائیں منگوائی ہیں، کون سی منگوائی ہیں؟ قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ تو توبہ کی دعا منگوائی ہے۔ اور فرمایا واستغفرہ انہ کان توابا، آخری عمر ہے، اب توبہ کا تقاضا بھی بڑھ گیا ہے۔ محبوب خدا کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، میرے لیے نصیحت آ گئی ہے۔ جب جیسے حضرت نے فرمایا بال سفید ہوتے جائیں، آخری سرحد عمر کی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے بال سفید ہو گئے۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ تھا، وہ عدل کرتا، ایک گڑھا بنوا رکھا تھا، ایک نظر فیصلے پہ ڈالتا، ایک نظر گڑھے پہ ڈالتا، اور اپنے آپ کو کہتا ہارون عدل کرنا، اس گڑھے میں اکیلا جائے گا، نہ کوئی بادشاہی ساتھ چلے گی، نہ رعایا ساتھ چلے گی، نہ اولاد ساتھ جائے گی۔ ایک دن اس نے اچانک کھڈے کو بند کر دیا، لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھا نہیں ہے، داڑھی میں ایک بال سفید آ گیا، اب کھڈے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روزانہ مجھے یاد کروائے گا۔ اسرائیل علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا، یا جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل اچانک لوگوں کی روح کیوں قبض کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اچانک تو نہیں کرتا، میں ان کو بتا کے آتا ہوں، جب ان کے گھر میں مرگ آتی ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، یہ میرا پیغام چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو میں لے کے چلا ہوں، پھر دوبارہ آؤں گا تو میں کسی اور کو لے جاؤں گا۔ پھر بھی بندے سمجھدار سمجھ نہیں رکھتے، پھر دوسرا پیغام جب ان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، پھر بھی میرا پیغام آ جاتا ہے کہ اب تو تیاری کر لو۔ پہلا بال سفید اولاد آدم میں ابراہیم علیہ السلام کی ہوئے، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے اللہ کو دکھا دی، اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا میرا خلیل
ہم نے آپ کو بزرگی عطا کر دی ہے، ربنا فزدھا، اللہ بزرگی ہے تو اس کو بڑھا دے۔ پھر اللہ نے بڑا آمنہ کے لال کی داڑھی میں 63 سال کی عمر میں کوئی 21 بال سفید چاندی سے بھی زیادہ آپ کی داڑھی میں بال چمکتے تھے۔ آپ نے اپنی داڑھی کو نہیں رنگا، صحابہ کی داڑھی رنگوائی گئی، خود آپ نے نہیں رکھی، اپنی داڑھی کو سفید ہی رکھا جو اللہ نے دیا تھا۔ فرمایا ایک نوجوان مرنے لگا، اس نے وصیت کر ڈالی کہ جب میں مر جاؤں میری داڑھی تو کالی ہے، اس میں سفید چونا ڈال دینا۔ جب قبر میں چلا گیا منکر نکیر نے اٹھا دیا اور اٹھا کے بٹھا دیا اور اس کی داڑھی سے چونا گرنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا یہ چونا کیوں ڈال کے آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے آقا علیہ السلام کا فرمان ملا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے داڑھی کے بال سفید ہوں گے، مجھے عرش بری پہ شرم آتی ہے، میرے داڑھی کے بال کالے تھے، میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس میں چونا ڈال کے سفید بنا کے لایا ہوں تاکہ ایک نظر کرم کی میرے اوپر بھی پڑ جائے۔ یہ آواز رب ذوالجلال نے سن لی، فرمایا ہٹ جاؤ، یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرے ڈر سے داڑھی سفید کر کے آیا تھا، ہم نے اس کا ڈر قبول کر دیا، بندے کو معاف کر دیا ہے۔ یا اللہ معافی کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ فرمایا قیامت تو آ جائے گی لیکن میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ جب بھی کوئی کافر آدھی رات کو کھڑا ہو جائے اور کہہ دے لا الہ الا اللہ، پڑھتے جائیں زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، یا اللہ اب یہ ہماری طرف سے امانت ہے، کلمہ آپ ہی رکھ لیں اپنے پاس، التجا ہے میرے مولا جب مرنے لگے یہ امانت ہمیں واپس لوٹا دینا تاکہ جب بھی مرنے لگے روح جان لبے جان ہو جائے، روح نکلنے لگ جائے، ہونٹوں پہ آ جائے، پھر یہی امانت مل جائے تاکہ کلمہ پڑھتے آئیں اور تیرا دیدار کرتے جائیں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جب بھی آخری وقت میں یہ جملہ نکلے گا سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت نے بھی کہا سبحان اللہ، میں نے بھی کہا سبحان اللہ، کتنی بڑا نام ہے، اور میں سبحان اللہ نصف المیزان، جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے آدھا ترازو عدل کا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ یملأ، جب الحمدللہ ملا کے کہہ دیں پورا ترازو ثواب سے اجر سے بھر جاتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب اللہ اکبر کہتے ہیں ساتوں آسمان و زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر جاتا ہے۔ یا اللہ ہم نے تینوں لفظ کہہ دیے، سارے کہہ دیں سبحان اللہ، پھر کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ میں پتہ چل کے اس کا اتنی بڑا ثواب ہے، اب ہم یہ پورا ثواب جو ہم نے پڑھا ہمارے مقدر میں آ گیا، ہم یہ ثواب آگے بھیجنا چاہتے ہیں۔ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے اور تمام انبیاء سے لے کے ان کی امتوں سے لے کے آمنہ کے لال اور آپ کی پوری امت قیامت تک آنے والی، ہم یہ ثواب سب کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ ساری اولاد آدم، یا اللہ سارے مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اب ہم نے بھیج دیا من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا، ایک دے گا، اللہ کتنی دیں گے اس کے بدلے میں 10۔ تو ہم نے کتنی لوگوں کو بھیج دیا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی کو بھیج دیا، تو اللہ کو علم ہے، ثواب بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ سے ہم نے ایک
چابی مل گئی اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کی، ہم نے کہا فائدہ اٹھا لیں، خالی نہ جائیں، اتنی ثواب لے کے جائیں۔ جب ابھی حج تھا، حضرت بھی تھے، میں بھی تھا 19 میں، میرے دل میں آ گئی، میں یہاں سے نیت کر کے گیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حج کروں گا۔ یہاں سے الحمدللہ پہلے میں نے کر چکا تھا 3 یا 4 حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 2 اس سے پہلے جو حج کیا تھا وہ ارادہ پھر بھی آپ کا تھا۔